دائماً ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو عذاب اور کرب جب اس کے قریب آتا ہے تو اچانک ایک چیز آ کے ڈھال بن جاتی ہے، تو مومن اس سے پوچھتا ہے کہ کون آپ کون جس نے میری قبر کی تکلیف کو روک دیا؟ تو وہ متشکل چیز کہتی ہے کہ میں تیرا وہ مسرور یا سرور ہوں جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کو دیا، تیری وہ راحت ہوں، اللہ نے مجھے قبر کے اندر اتار دیا۔ تم جو مسلمان مومن بھائی کو خوش کیا کرتے تھے نا، اس کو راضی رکھتے تھے۔ ایٹیچیوڈ دو طرح کا ہوتا ہے افتخار صاحب، آپ مجھ سے بات کریں اور میں کہوں یار لگتا ہے بڑے پیڑے دن آ گئے ہیں، ایک تو یہ ایٹیچیوڈ ہے، اور سیکنڈ ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے میں کہوں کچھ بھی نہیں، یہ تو اللہ کے پیغمبروں کو بڑی تکلیفیں آئیں، آپ جلد ہی نکل جائیں گے۔ تو کسی کو خوش کر دینا، راحت دینا، سکون دینا، یہ قبر کے اندر آپ کے عذاب کے اور اس کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ پچھلے جمعے میں بہت پریشان تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ یا اللہ یہ ایک دم سے میری یہ آیات بینات اور یہ میری احادیث اتنی روشن کیوں ہیں؟ کبھی میں اپنی عینک کے بارے میں سوچتا تھا، کبھی اپنی نگاہوں کے بارے میں، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے کہ اتنے عرصے سے اتنی روشن مجلہ اور واضح چیزیں نظر نہیں آتی تھیں۔ سم ٹائم مجھے یہاں ٹیبل لیمپ بھی لگانا پڑا۔ رات مجھے جانا تھا PCSIR، تو میں نے دیکھا کہ میں نے پوچھا بچے سے، اپنے امام صاحب سے، میں کہ یہ کیا ہے، یہ حصہ اتنا روشن کیوں ہے؟ اس نے کہا استاد جی اوپر دیکھیں، وہ فوکس لائٹ لگی ہے۔ میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، شکر گزار بھی آپ کا افتخار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو کشادہ روشن اور ٹھنڈا فرما دے۔ اور جس طرح اچھا ہر بندے کی خوشی کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے، اب میرے جیسے مولوی کا پیمانہ یہ ہے کہ اس کو روشنی بوڑھے بندے کو مل جائے۔ ابھی آپ سے کہا کہ میری آنکھیں صحیح کام نہیں کرتی، تو جس کو آپ نے اتنی روشنی فراہم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کی قبر کو روشن کر دے جتنا آپ نے میرے لیے آیات کو اور احادیث کو روشن کیا۔ میں آپ کی اور آپ کی اپنی ایڈمنسٹریشن کے لیے دعا گو ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا باہر نکلے ماہ سیام میں تو مسجدوں کے اندر چراغ روشن تھے، تو بڑے حیران ہوئے، کہا کہ کیا بات ہے، یہ مسجدیں تو کبھی روشن نہیں ہوا کرتی تھیں، کوئی ایک کا چراغ جلتا تھا، تو یہ اتنی روشن کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا آپ کے ساتھیوں نے، رفقا نے، کہ عمر فاروق نے آرڈیننس جاری کیا ہے کہ ماہ رمضان کی تمام راتوں میں مساجد پورے کمکموں سے روشن کر دی جائیں گی۔ شیر خدا نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ عمر کی قبر کو روشن فرما دے جس نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے۔ تو میں دعا گو ہوں جی آپ سب کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور اسپیشلی ایڈمنسٹریشن کو کہ انہوں نے میرے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور جب میرے لیے آسانی پیدا کریں گے تو میں بولنے میں کمفرٹیبل ہو جاتا ہوں۔ بندہ اریٹیٹ ہو رہا ہو تو بات نہیں کر سکتا، ایسا ہے نا، اور جب بندہ کمفرٹیبل ہوتا ہے تو کمپیریٹیولی وہ اچھی بات کر سکتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی سورۃ نساء کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے رسول کی اطاعت کر لی تو میں رب ہوں تمہارا، میری خود بخود ہو گئی، میری از خود ہو گئی اطاعت۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کہتے ہیں الارتفاع من الارض، جو زمین سے بلند ہو، اور النبی طریقون بھی کہتے ہیں کہ نبی ہدایت کا راستہ بھی لغت کے اندر معنی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو بندوں کے دل میں از خود اپنی معرفت ڈال سکتے تھے، نہیں، اللہ چاہتا تو خود بجائے انبیاء بھیجنے کے، نبی بھیجنے کے، خود بندوں کو آگاہی دے دیتا، اپنی ذات کا علم بھی دیتا، اپنے اسماء کا علم بھی دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واسطے کا انتخاب کیا ہے، اور واسطہ ہے انبیاء اور رسول، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، اور پھر اللہ نے
اس بات کا قرآن میں ذکر بھی کر دیا سورہ شورى میں، فما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کوئی بندہ اس قابل نہیں کہ اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، اللہ اس سے براہ راست کلام کرے، کوئی بھی اس قابل نہیں الا وحیا، ہاں اگر میں کروں گا تو وحی کے ذریعے۔ اور کس کے ساتھ کروں گا؟ سورۃ جن میں اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، میں عالم الغیب ہوں، میں عالم الغیب ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، میں غیب کی بات ہر ایک کو نہیں بتاتا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں غیب کی بات ہر ایک کو نہیں بتاتا، الا من ارتضی من رسول، ہاں جن رسولوں سے میں راضی ہو جاتا ہوں، ان سے میں کیا ہو جاتا ہوں؟ راضی ہو جاتا ہوں، ان کو غیب کی خبریں دیتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر غیب کا ان رسولوں کو جب دیتا ہوں تو پھر ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فرشتے مقرر کر دیتا ہوں جو میرے اس علم کی حفاظت کرتے ہیں اور میرے نبی کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کلیئر؟ بات واضح ہو گئی نا؟ ریسپانس دیتے رہا کریں، مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ایسا میں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ میں ظاہر کر دوں کہ جو میں نے امانت اپنے نبیوں کو سونپی ہے انہوں نے پوری کی پوری پہنچا دی ہے، انہوں نے پوری کی پوری کیا کر دی ہے؟ پہنچا دی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَأُنَبِّئُكُمْ سورۃ آل عمران بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور پھر میرے رسولوں کا کمال یہ ہوتا ہے وہ خبر دیتے ہیں بِمَا تَأْكُلُونَ، میں کیا کھا کے آیا ہوں آپ بتائیے؟ صبح سے میں نے کیا کھایا ہے؟ جو کھایا میرے پیٹ میں ہے نا، سٹمک میں ہے، میں نے صبح کیا کھایا تو کیا کھا کے آیا ہوں؟ نہیں پتا نا؟ کین یو ڈیٹیکٹ؟ کیا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا کھایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اور میرے رسولوں میں یہی تو فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میرا نبی تمہیں یہ بھی خبر دے گا تم ابھی کیا کھا کے آئے، پیٹ کے اندر کیا ہے، وہ یہ بھی خبر دے گا، یہ خبر بھی دے گا نبی۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میرے نبی یہ بھی فرمائیں گے کہ تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ میں پرسوں ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہا تھا 92 پہ، ثابت بن قیس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس میں وہ میں نے بات کی چینل پر، پھر میں رہ نہیں سکتا نا جب تک وہ میرے اندر سے وہ جو ایک محبت کا جو الاؤ دہک رہا ہوتا ہے وہ بات کہیں نہ کہیں نکل جاتی ہے۔ حضرت جویریہ کے ساتھ مکاتبت تھی ام المومنین کے ساتھ، اور وہ حارث بن ابی درارہ کی بیٹی تھی، سردار کی بیٹی تھی ہماری ماں، وہ سارا مال لے کے آئے اپنی بیٹی کو آزاد کروانے کے لیے، غزوہ بنو مستلق کے اندر وہ گرفتار ہو کے آ گئیں، تو بہت سارا جب مال لے کے آئے نا اپنی بیٹی کو چھڑانے کے لیے رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنا سارا مال لے کے آ گیا ہوں اور میری بیٹی کو آزاد کر دو، میری بیٹی کو آزاد کر دو، جتنی اس کا بنتا ہے اس سے میں زیادہ دینے کو تیار ہوں، میں سب کچھ لے کے آ گیا۔ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا حارث بن ابی درار سارا کچھ لے آئے ہو؟ کہتے ہاں۔ آپ نے فرمایا جو 2 اونٹنیاں عقیق کے مقام پر چھپا کے وہ کدھر ہیں؟ ان کا بھی ذکر کرو نا، وہ کیوں چھپا کے آئے ہو؟ وہ اونٹنیاں کیوں چھپائی ہیں؟ حارث بن ابی درار کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی، وہ کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ تو میں نے حارث بن ابی درار کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس نے خبر دی آپ کو؟ فرمایا میرے رب نے، یہ نبی ہے، یہ نبی میرے رب نے خبر دی مجھے۔ حارث بن ابی درار کہتے ہیں کہ میں آپ کی عسکری قوت اور آپ کے اخلاق سے تو پہلے ہی میں قائل تھا، لیکن جب میں نے سنا کہ میں نے تو اپنی اولاد کو بھی خبر نہیں دی کہ میں نے کتنا مال کہاں چھپایا، کس وادی کے اندر میں چھوڑ کے آیا ہوں، تو یہ مجھے کیسے خبر دے رہے ہیں؟ وہیں اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ نبی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے اس بندے نے میری قدر نہیں کی، اس کو میں نے پیدا تو کیا ہے، اس نے میری قدر نہیں کی، اور نا قدری کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ناقدری کی وجہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قالو، جب یہ کہتے ہیں، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب یہ میرے نبی کو بشر کہتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بشر تو کوئی چیز نہیں لے کے آیا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے میری قدر نہیں کی، انہوں نے میری قدر نہیں کی. تو گویا آپ کو اللہ تعالی کی الوہیت کی عظمت کا اعتراف ہے. اللہ کی جو الوہیت ہے اس کی عظمت کا اعتراف ہے. اللہ نے اپنی الوہیت، عظمت الوہیت کی اقرار و اعتراف کو منسلک کر دیا ہے اپنے نبی کی ذات سے. اگر آپ اسے بشر کہیں گے، جسٹ اے کامن مین کہیں گے، جسٹ اے میسنجر کہیں گے، اللہ فرماتے تم نے میری قدر نہیں کی. اتنا احسان کیا اپنا نبی تمہیں دے دیا اور تم اسے کہتے ہو بشر ہے، اور لے کے بھی کچھ نہیں آیا. جو لے کے آیا ہے وہ کوئی قابل ستائش ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے تم نے میری قدر نہیں کی. تو گویا معلوم یہ ہوا اعتراف و اقرار رسالت، مقام رسالت جو ہے اصل میں یہی اللہ کی قدر کرنا ہے، یہی اللہ کی قدر کرنا ہے. اگر آپ کو اللہ کے رسول کی عظمت کا اعتراف اور اقرار نہیں ہے، اللہ فرماتے تم نے میری قدر نہیں کی. اور میرے محبوب کا کام تو یہ ہے کہ اپنے مالک سے لیتا ہے اور مخلوق میں بانٹ دیتا ہے. مالک سے لیتا ہے اور مخلوق میں بانٹ دیتا ہے، اور خالق سے سما کرتا ہے، سما، اور مخلوق کو روایت کرتا ہے. نہیں پتہ پڑی بات؟ خالق سے سما کرتا ہے، listen from Allah Almighty and then deliver to the امہ، اپنی امت کو ڈیلیور کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرا نبی کام ہے. ہاں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ میں نے رسالت کس کو دینی ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کو رسول بنا دیں، اس کو رسول بنا دیں. ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے. اور تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ ایک ہی واسطہ جو ہے میرے نبی کا واسطہ ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. اللہ فرماتے ہیں یا تو میں کلام کرتا ہوں پردے کے پیچھے سے، یا وحی نازل کر دیتا ہوں. اور آگے اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کا بنیادی میرے بھیجنے کا مقصد یہ تھا الا لیطاع باذن اللہ، کہ تم میرے نبی کی اطاعت کرو. میرے نبی کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. جی آگے چلتے ہیں. جی وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں دے لے لو. کہہ دینا کرو، فرما دینا کرو تو کرو. اگر روک دے نہیں کرنا تو نہ کرو، اگر روک دے نہیں کرنا نہ کرو. تو گویا میرے محبوب کی رضا میری رضا ہے، اور میرے محبوب کا، میرے نبی کا امر میرا امر ہے، اور میرے نبی کی نہیں روکنا میرا روکنا ہے. میں آیات سے لے کے احادیث بھی لیتا ہوں اور آیات بھی لیتا ہوں. جی اچھا جی، حدیث امام بخاری کی، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابی ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، 2797 حدیث کا نمبر ہے، من اتانی فقد اطاع اللہ، من آتانی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ ومن آسانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے. فمن، امام بخاری کی اگلی حدیث اور راوی ہیں جابر، فرمایا فمن اطاع محمدن، جس نے اچھا یہ فرشتوں کا ڈائلاگ ہے، یہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا کرکس دے دیتا ہوں. فرشتے رسالت امام علیہ السلام تشریف فرما ہوئے نا، آرام فرما رہے تھے، فرشتے آ کے بیٹھے تو دائیں بائیں آ کے بیٹھ گئے. یہ آپ چارپائی پر تھے، آدھے ادھر بیٹھ کے آدھے ادھر بیٹھ گئے. اب دونوں آپس میں جب مخاطب ہوئے تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ وہ نائمتن، یہ تو سو رہے ہیں. دوسرے کہتے ہیں بل عین یقظان، بل قلب یقظان. انہوں نے کہا نہیں، آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے. یہ کس نے کہا تھا پتہ ہے؟ فرشتے بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے صبح جابر کو خواب سنایا کہ جابر، خواب نہیں بتایا کہ جابر میں آرام کر رہا تھا تو فرشتوں کا ایک گروہ آئے. امام بخاری کی حدیث ہے، آدھے کہتے ہیں سو رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں سو نہیں رہے، دل ان کا جاگ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بہترین گھر جنت ہے، بہترین گھر جنت ہے، اور اس گھر کے دائی، انویٹیشن دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ.
شادی پر تو وہی جائے گا جس کی انویٹیشن ہوگی، دوسرے تو نہیں جاتے نا میاں صاحب، نہیں جائیں گے، نیور۔ بتا دیا کہ جنت اصل گھر ہے اور انویٹیشن کا رائٹ اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا ہے۔ دائی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، وہ دائی ہیں۔ فمن اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی محمد کی قسم کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، اور جس نے رسالت امام علیہ السلام کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمایا اب محمد فرق بین الناس، اللہ تبارک و تعالی نے اچھے اور برے لوگوں کے مابین امتیاز قائم کرنے کا جو معیار قائم کیا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ مشکل بات کہہ دی میں نے۔ اچھا یہ آپ ہاؤ کین یو ڈیٹیکٹ، آپ یہ کیسے دیکھتے کہ ہی از اے بیسٹ پرسن اینڈ ہی از دا ورسٹ پرسن؟ ہاؤ کین یو ڈیسائڈ؟ ہیو یو اینی کرائٹیریا اور یارڈ اسٹک ٹو ڈیسائڈ؟ کیا کوئی ہے پیمانہ؟ کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ یہ میاں شکیل صاحب ہیں نا میرے بچے، یہ کہیں گے نا کہ یہ وقاص اچھا نہیں اور ابوذر اچھا ہے، یہ کہتے ہیں تو بیٹے تجھے کیسے پتا چلا؟ اس کے پاس پیمانہ کوئی نہیں بچے کے پاس، اس نے کہنا ہے کہ یو میرے نبی نے فرمایا نماز 5 وقت پڑھا کرو، یہ 2 چھوڑ دیتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اور یہ اچھا ہے، یہ 5 پوری پڑھتا ہے۔ پیمانہ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ کسی کی اچھائی اور برائی کا معیار آپ کیسے جانچیں گے؟ کیسے بتائیں گے یہ اچھا اور برا ہے؟ الٹیمیٹلی جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، دا یونیورسل ٹروتھ، دیٹ از دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، وہ میرے نبی کی ذات ہے، اسی پر پرکھا جائے گا۔ یہی میرے نبی نے فرمایا، ان فرشتوں نے کہا تھا کہ جو معیار ہے اچھائی اور برائی کا وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے، اسی سے ناپا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں جی اللہ تبارک و تعالی، میں چل رہا ہوں اطاعت مصطفیٰ۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تشریعی اختیارات بھی دیے تھے اپنے نبی کو؟ ڈیلیگیشن آف پاورز، ہیو اللہ المائٹی، ڈیڈ اللہ المائٹی ڈیلیگیٹ اینی پاور آف اینی پاور؟ کوئی پاورز دی تھی؟ میں ایک چھوٹا سا افسر، اتنا چھوٹا سا آفیسر ہوں، میں استاد تو ہوئی نا، چھوٹا سا 4 کروڑ بجٹ ہے وہ جس جامعہ کا میں پرنسپل ایگزیکٹو آفیسر ہوں، 4 کروڑ بجٹ ہے، 4 کروڑ کا بجٹ میری قلم کی نوک کے نیچے ہے۔ وہ 4 کروڑ کا بجٹ کیا ہے؟ اتنا چھوٹا سا داتا دربار بیٹھا ہوں، وہ بڑی بڑی بگ گنز ہیں، 4 کروڑ کا بجٹ ہے، سائن کرتا ہوں، چیک بھی سائن کرتا ہوں، ڈیڈیو پاورز میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، سب کچھ کرتا ہوں۔ تو مجھے اگر گورنمنٹ آف پنجاب نے اگر کوئی عہدہ دیا ہے تو مجھے نہتا بٹھا دیا ہے؟ مجھے نہتا نہیں بٹھایا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کو اتنی سینس ہے کہ ہم ایک آفیسر کو بٹھا رہے ہیں جس نے اتنا بڑا جامعہ 600-700 بچے کو لے کے چلنا ہے، ایک بڑے سٹاف کو لے کے چلنا ہے، اس کو پاور ڈیلیگیٹس کرنی ہے۔ ان کو تو سمجھ آ گئی ہے۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، اختیار دیے ہی نہیں کچھ، نبی بھیجا اختیار ہی کوئی نہیں دیا۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب، میں امپلائی ہوں گورنمنٹ آف پنجاب کا، یہاں کے عہدیداروں کو پتا چل گیا کہ ہم نے پاور ڈیلیگیٹس کرنی ہے، تو جس نے پوری کائنات کا رسول بنا کے بھیجا اختیارات نہیں دیے؟ ہاں دیے۔ کیسے چیزیں بدلی جاتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں جی۔ یہ اگر آپ نے موزے پہن رکھے ہوں پاؤں پر، اب تو ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے، جرابوں کے اوپر ہی مسا کرتے ہیں، ساکس کے اوپر مسا کر لیتے ہیں۔ ساکس پر مسا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ شوز کے، ایک صاحب مجھے کہنے لگے علامہ صاحب وہ میں نے بوٹ کے اوپر مسا کر لیا، تو میں کہ وائے؟ تو کہتے ہیں جی وہ موزے بھی تو لیدر کے ہوتے ہیں، تو شوز میرا لیدر کا ہے، تو نے اوپر مسا کر لیا۔ میں نے کہا یہ دین اپنی طرف سے یاد مت کرو، ساکس پر مسا کر لیتے ہیں؟ نہیں، میں کہ یہ سوک کرتی ہیں اپنے ڈسٹ کو اور پانی کو، ساکس پر مسا نہیں ہوتا۔ اور مسا کی مدت کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 3 days۔ کتنی ہے مدت؟ 3 days۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث اور ابن ماجہ کی، اور نمبر ہے حدیث کا 553۔ خزیمہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں رسالت امام علیہ السلام کے پاس تھا، اور حکم یہی ہے کہ مسا جو ہے وہ 3 دن تک، 3 دن 3 راتیں پاؤں دھو کے ڈال دیں نا اس کے اندر، موزے کے اندر، باقی وضو کر لیں، پاؤں کے اوپر آپ مسا کر لیں، 3 دن 3 راتیں اس کا ہے۔ اور کہتے ہیں جعل رسول اللہ لمسافر ثلاثہ، نبی پاک نے حکم دیا مسافر جو ہے وہ 3 دن تک مسا کر سکتا ہے۔ وَلَوْ مَدَ السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتُهُ لَجَعَلَ خَمْسَهَا، ایک بندہ آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ 3 دن مسا کرنا ہے؟ فرمایا ہاں۔
تھوڑا سا زیادہ کر دیں. اچھا فرمایا 5 دن کر لو، جاؤ 5 دن تمہیں مدت ہم نے بڑھا دی، تمہاری مدت. ضابطہ کیا ہے؟ 3 دن کا. ضابطہ کیا ہے؟ 3 دن کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تم پر مردار ہم نے حرام کر دیا ہے، تم پر مردار ہم نے حرام کر دیا ہے، اور دم خون بھی آپ پر حرام کر دیا، اور لحم خنزیر بھی ہم نے حرام کر دیا. مچھلی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آیت پڑھ لیتے ہیں جی آگے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ اعراف میں یامرہم بالمعروف، میرے نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی سی باتیں آپ کو بتاتے ہیں. کیسی باتیں بتاتے ہیں؟ اچھی باتیں. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو پاک چیزیں ہیں تم پر حلال کر دیتے ہیں. سورۃ اعراف. اور جو پاک چیزیں ہیں تم پر کیا کر دیتے ہیں؟ حلال کر دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو خبیث چیزیں ہیں تم پر حرام کر دیتے ہیں. آپ ہمیشہ ہر جانور جو ہے، حلال جانور جو ہے، اس کو آپ ذبح کرتے ہیں، مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ذبح کریں گے تو حلال ہوگا جانور، نہیں کریں گے تو نہیں. آپ حلال کرتے ہیں مچھلی کو؟ احلت لکم میتتان و دمانی. اب حدیث آ رہی ہے ابن ماجہ کی، راوی عبداللہ ابن عمر فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں احلت لکم میتتان، میں 2 مردار تم پر حلال کر رہا ہوں، 2 مردار تم پر حلال کر رہا ہوں، اور دمان، اور 2 خون حلال کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ نے فرمایا میتۃ والدم، خون بھی حرام ہے، دم مسفو جو بہتا ہوا خون ہے. آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحُوتُ، مچھلی جو ہے میں تم پر حلال کرتا ہوں، اس کو نو نیڈ ٹو سلاٹر، اس کو ذبح کرنے کی کوئی، دریا سے نکالتے ہیں ادھر پھینک دیتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے جب جان دے دیتی ہے کہ واہ واہ حلال ہو گئی ہے، کاٹتے ہیں، کاٹ کے کھا جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ بغیر ذبح کے جانور حلال نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا. مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہے؟ جو کہ میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی ہی چیزوں کو حلال کرتا ہے، وہی چیزوں کو حرام کرتا ہے. تو انہوں نے، میرے نبی نے حلال فرما دیا. والجراد، اور جراد ہے. واما الدمان، اور 2 خون جو ہے میں نے حلال کر دیے. فالقبض والتحال، قبض کہتے ہیں جگر کو، لیور. لیور اٹ از اے جنکشن آف دا بلڈ. وہ کلیجی کو جتنا مرضی دھو لے وہ خون نکلتا ہی رہتا ہے. نہیں میں نے دھوئی تو کبھی نہیں، بٹ آئی ہیو آبزروڈ، میں نے مشاہدہ کی جتنا دھوتے جائے نا خون نکلتا ہی رہتا ہے. فرمایا میں نے تم پر لیور بھی حلال کر دیا، اور تحال، تلی بھی میں نے حرام کر دی. دم سائل اور دم جامد، یہ مسئلہ ہے، اس پر نہیں جاتا، وہ بہتا ہوا خون حرام ہے. جی آگے چلتے ہیں جی. ہاں، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی، مال کل بحرو، فرمایا جو سمندر اٹھا کے باہر پھینک دے مچھلی، وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. فرمایا او جزر عنہ، یا تمہیں کنارے پر پڑی نظر آ جائے، آپ گزرے ہیں دریا کے کنارے سے، سمندر کے کنارے سے، مچھلی باہر رکھی ہوئی ہے، یا پانی نے اچھال کے باہر پھینک دی، نبی پاک نے فرمایا کہ دونوں حلال ہے. دونوں کیا ہے؟ حلال ہے. فرمایا فکلوہ، بس کھاؤ. کیا کرو؟ اس کو کھا لو. وما مات فیہ، لیکن جو پانی کے اندر مر جائے، جو پانی کے اندر مر جائے، وَتَكَا تَأْكُلُوا فَلَا تَأْكُلُوا، تو میں تمہیں منع کرتا ہوں، وہ تم نے نہیں کھانی، وہ تم نے. ضابطے اور قاعدے، ضابطے اور قاعدے کس کی طرف سے آ رہے ہیں؟ رسالت امام علیہ السلام کی طرف سے آ رہے ہیں ضابطے اور قاعدے. یہ بات سنیے جی، اگلی میں حدیث لے رہا ہوں. ابو داؤد شریف کی، جابر بن سمورہ حدیث کے راوی ہیں. ایک آدمی بنو سلیم کا، بہت غریب، بہت ہی غریب، میاں بیوی تھے، باہر کہیں سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، تو کوئی بھٹکی ہوئی اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی جو ہے اچانک بیمار ہوئی، قریب المرگ تھی. وہ اس بدو نے اور بیوی نے مل کے جو ہے وہ اونٹنی ذبح کر دی، وہ مر گئی. وہ کیا ہو گئی؟ مرنے کے بعد چھری پھیری، گوشت بھی نکال لیے، چربی بھی نکال لی، اور مدینہ کا رخ کیا، رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، اونٹنی مر گئی تھی، ہم نے مرنے کے بعد اس پہ چھری پھیر دی ہے اور چربی سنبھال لی ہے، گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وَكَانُوا أَهْلُ بَيْتٍ مُحْتَاجِينَ، اور ہم بڑے ہی محتاج ہیں، ہم بڑے ہی کیا ہیں؟ بڑے ہی محتاج ہیں، ہماری محتاجی. فرمایا قَالَ هَلْ عِندَكَ غِنًى يُغْنِيكَ، فرمایا اتنا بھی تمہارے پاس نہیں جو تمہیں بے نیاز کر دے موت سے اور تم جان بچا سکو؟ اور اس کے اتنا بھی ہمارے پاس نہیں تھا. فرمایا قَالَ فَكُلُوهَا، تو کھا لو.
کیا کر لو؟ کھا لو. چلیں جی. یاکلون منہا شتاتہم، فرمایا پوری سردی کا موسم گوشت خشک کر کے کھاتے رہے. مردار کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. اللہ نے منع فرمایا. تو اختیار کس کو دیا؟ آئیے جی میں اگلی لے رہا ہوں ابو داؤد اور نسائی کی. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا دین زبان مصطفیٰ پر اعتبار کا نام ہے. آپ کا دین زبان مصطفیٰ پر سوال نہیں کر سکتے آپ کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں ہے. میں ہماری ہدایت فقہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے استاد سے بحث کرتا ہے اور کہتا ہے لما، یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے فیض ہی چھین لیتا ہے، اس پر استاد کا فیض جاری نہیں ہوتا. اور جو نبی سے پوچھے کہ کیوں اور کیسے، استاد سے پوچھے تو فیض رک جاتا ہے، اور نبی سے پوچھے. آئیے جی آپ کو اگلی. اچھا یہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی جی، آپ سے مخاطب ہوں میں. وَاسْتَشْهِدُوا، اچھا یہ گواہی کتنی ہوتی ہے؟ دو مردوں کی، اور اگر ایک مرد میسر ہو پھر دو عورتیں. پکی بات، کنفرم. کوئی رولز، کوئی ضابطہ کہیں سے مقرر کردہ. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَشْهِدُوا مِن رِجَالِكُمْ، دو مرد گواہی دیں. دو مرد کیا دیں؟ گواہی دیں. دو سے کم گواہی نہیں ہے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر تمہیں دو مرد میسر نہ آئیں، فَرَاجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر اللہ فرماتے ہیں ایک مرد اور دو عورتیں. ایک مرد جو کہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہیں. دو عورتیں ایک مرد کے. یہ ضابطہ کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن کریم میں. میں نے آیت پڑھی قرآن کریم کی. کیا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کو دو ہی شمار کر لیں؟ کہیں کورٹ میں جا کے جج صاحب ہے بندہ ایک ہی گواہ ہے، ان دو ہی سمجھ لو، کیا وہ کنسیڈر کرے گا؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے نا. آئیے دیکھتے ہیں. امام نسائی اور ابو داؤد کی حدیث 4647 اس کا نمبر. اور عمار بن خزیمہ جو چچا ہیں حضرت خزیمہ کے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے گھوڑا خریدا اور اس بدو سے کہا کہ پیسے میری جیب میں نہیں ہیں، تم میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یہ سامنے میرا گھر ہے، پیسے دیتا ہوں. وہ پیچھے آہستہ آہستہ، حدیث پاک میں آتا ہے، وہ آہستہ آہستہ سے چلنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا. وَلَا يَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ابْتَاعَهُ، لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ اونٹنی کا سودا ہو گیا ہے. رسالت امام علیہ السلام نے اس کی یعنی قیمت جو طے کر دی ہے ادا کرنے جا رہے ہیں. حدیث پاک میں لا یشعرون، ان کو شعور نہیں تھا، پتہ نہیں چلا کہ اس کا پہلے سے کام معاملہ طے ہو چکا ہے. اور آپ آگے جا رہے تھے، وہ آہستہ پیچھے آہستہ آہستہ ہوا. لوگ آ گئے، یار اونٹنی بڑی اچھی ہے، بیچنی ہے کہ ہاں، کہتے بیچنی. اچانک قیمت کسی نے زیادہ لگا دی، جتنا معاملہ طے ہوا تھا قیمت زیادہ لگا دی. اس عرابی نے کیا کہا کہ فناد العرابی رسول اللہ علیہ وسلم، زور سے کہا، اونچی آواز میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر لینی ہے تو لو، وگرنہ میں کسی اور کو بیچ رہا ہوں. کوئی ہے بات کرنے والی؟ آپ گھر تشریف لے جا رہے ہیں پیسے دینے کے لیے، وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آہستہ ہو گئے، وہیں سے کہتا ہے کہ محمد میں اس کو بیچ رہا ہوں، لینی تو لو، نہیں لے. آپ نے فرمایا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، اب لیس قد ابتعتہ من قبل، کیا تیرا مجھے سودا نہیں ہو گیا؟ یہ کیسی بات کرتے ہو، سودا تو ہمارا ہو گیا. اب جب معاملہ طے پا چکا ہے تو قیمت زیادہ مل گئی تو کیا اس بے کو تم کیسے فاسد کر دو گے؟ فتفق الاعرابی، اس عرابی نے قسم کھائی، کہتے خدا کی قسم میرا تو آپ کا سودا ہوا ہی نہیں، میرا تو آپ کا سودا. آپ وہیں سٹن ہو کے رک گئے کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. ایک ذرا قیمت کے لیے لوگ ایمان کیسے بیچ دیتے ہیں، پیسے کے لیے ایمان کیسے بیچا جاتا ہے. آپ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. یقول حلم شہیدہ، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سودا ہوئے تو گواہ تو لاؤ نا، کہاں سودا ہوا ہے، کوئی گواہ لا دیں، میں مان لیتا ہوں. اتنی دیر میں خزیمہ تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہوئے، دیکھا کیا معاملہ، پر یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا ہوا؟ فرمایا ابھی اس سے معاملہ تھا، میں گھر سے پیسے لینے جا رہا ہوں. کہتے قسم کھاتا ہے سودا ہوا ہی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں فقال خزیمہ بن ثابت انا اشہد انک قد بعتہ، میں خزیمہ بن ثابت گواہی دیتا ہوں کہ میری موجودگی میں آپ دونوں کا سودا ہوا ہے. پہلے کر لیں بات. کہتے ہیں میری موجودگی میں،
میں موجود تھا جب سودا ہوا، میں خزیمہ بن ثابت میں گواہی دیتا ہوں. اور پھر قسم کھائی خزیمہ نے. فقال النبی علیہ السلام بما تشہد، پوچھا خزیمہ یہ کیا کیا ہے، گواہی تم نے کیوں دی ہے، کس طرح گواہی دی؟ فقال بتصدیقی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا میں انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کے رسول، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا قیامت ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے فرمایا قبر اور عذاب ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے ڈے آف ججمنٹ کی بات کی، ہم نے مان لیا. سارا کچھ ہی مان لیا، آسمان کی ہر خبر کو مان لیا. کیا یہی تسلیم نہیں کرنا، یہی بات نہیں ماننی؟ یہ کیسے ممکن ہے یہ بات نہ مانے؟ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا میری موجودگی میں ہو، یہ بے میری موجودگی میں ہوئی. فقال النبی علیہ السلام فجعل النبی علیہ السلام شہادت خزیمہ بشہادت رجلین. فرمایا خزیمہ میں اللہ کا رسول اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میری امت کا واحد فرد خزیمہ بن ثابت وہ ہوگا جس کی ایک گواہی دو کے برابر شمار ہوگی. ایک گواہی تو یہ ایک ہی ہوتا ہے، دو تھوڑی ہوتے ہیں، ایک تو ایک ہی ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میری اور آپ کی نگاہوں میں فرق ہے. نبی کی نگاہیں بڑی دور دیکھ رہی ہوتی ہیں. صدیق اکبر کے دور کو دیکھ رہے تھے آپ کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب اس قرآن کو کمپائل کیا جائے گا، قرآن کو جمع کیا جائے گا. ڈیورنگ دا کمپائلیشن آف قرآن witnesses will be required، گواہیاں طلب کی جائیں گی. ضابطہ یہ مقرر ہوا تھا جی، جو بیٹھا تھا، پینل بیٹھا تھا، جو سارے کاتب وحی تھے اور قریشی تھے سارے. ضابطہ یہ تو قریش قرآن کو جمع کریں گے، حافظ ہوں گے، اور ضابطہ یہ ہوگا کہ ایک آیت لائی جائے گی، اس کے ساتھ دو گواہ کی گواہی دیں گے یہ قرآن کی آیت ہے اور ہم نے خود ان کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا. پھر جی کیا ہوا؟ آیت آگے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 23 آ گئی. پڑھ تو سارے رہے تھے، سارے حافظ پڑھ رہے تھے، کہتے گواہ لاؤ. عمر فاروق صدیق اکبر بڑے سخت اس معاملے میں، پر میں بغیر گواہی کے آیت قرآن میں درج نہیں کی جائے گی. ایک پڑھے گا، دو ان میں سے آ کے گواہی دیں گے کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے رسالت امام علیہ السلام کی زبان پر اس وحی کو جاری ہوتے دیکھا، سنا. آیت آگے سورۃ احزاب کی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. یہ آیت تھی جی سورۃ احزاب کی آیت نمبر 23 تھی. گواہ کوئی نہیں مل رہا، پڑھی سارے جا رہے ہیں، سارے پڑھ رہے ہیں، سارے حافظ پڑھ رہے ہیں، اور جب پوچھے گواہ لاؤ تو سارے چپ. افتخار صاحب نے سنی میاں شاہد صاحب سے، انہوں نے ڈاکٹر فیاض صاحب سے، فیاض صاحب سے سنی پرویز صاحب نے، کرامت صاحب نے، منظور صاحب نے، سارے پڑھی جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کس نے سنی؟ چلیں جی خزیمہ بن ثابت آ گئے، کہتے میں نے سنی، میری وحی میرے سامنے نازل ہوئی، میں موجود تھا، یہ میں نے سنی. تو بھائی دوسرا بندہ لاؤ، آپ تو ایک ہو، اگلا لاؤ. میں اگلا کیوں لاؤں، اگلا کیوں لے کے آؤں؟ کیا میں ایک کافی نہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا، عمر فاروق نے خاموش ہو جاؤ، یہ خزیمہ بن ثابت وہ صحابی ہیں جس کی ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. اور وہ آیت قرآن کریم میں سورہ احزاب کی آیت قرآن کے اندر درج ہوئی اور اس کو لکھ دیا گیا. نبی کی زبان سے نکلنے والی بات کئی کبھی بھی نہیں ہوتی. آپ کی نگاہ نبوت بڑی دور تک دیکھ رہی ہوتی ہے کہ معاملات کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں. چلتے ہیں جی آگے بھی آپ کو باتیں بتاتے ہیں جی آگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورۃ اعراف کی آیت نمبر 32 میں، قل اے حبیب فرما دیجئے، آپ الرٹ ہیں؟ چلیں بولوں آگے بات کروں، نیند تو نہیں آ رہی؟ نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی ذات کتنی خوش ہو رہی ہوگی کہ یہ میرا کلام سن رہے ہیں، میرے نبی کا کلام سن رہے ہیں، اور کتنے شوق اور ذوق سے سن رہے ہیں، ہے نا؟ بات تو ہے. اللہ فرماتے ہیں من حرم زینت اللہ التی خرج لعبادہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حبیبی نے بتا دیجئے کہ زمین سے نکلنے والی اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں
وہ ہم نے ان سب کے لیے حلال کر دی ہیں، اس سے یہ زینت اختیار کر سکتے ہیں، آراستہ ہو سکتے ہیں، پیراستہ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ اپنی سجاوٹ میں، زینت میں جو ہے اضافہ کر سکتے ہیں۔ جو زمین سے جو کچھ نکلتا ہے، جیڈز، سفائر، روبیز، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور، ادر میٹلز، a lot of things نکلتی ہیں زمین سے۔ اللہ فرماتے زمین سے جو نکلتا ہے حلال ہے، پہنو، اس سے زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو سنوارو، آراستہ کرو۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی ہے پابندی؟ سونے کی پابندی؟ بڑی بات ہے۔ اور کس چیز کی پابندی ہے؟ کس پر پابندی ہے؟ مردوں پر۔ کس نے بین کیا ہے؟ اللہ نے تو نہیں بین کیا، نیور۔ اللہ نے بین نہیں فرمایا، اللہ نے بین نہیں فرمایا۔ سونا چاہے آپ کلو پہن کے آ جائے، اللہ نے تو کہیں بین نہیں فرمایا۔ یہ کس نے بین کیا سونا آپ پر؟ رایت رسول اللہ، ابو داؤد کی حدیث، اور راوی علی المرتضی شیر خدا، رایت رسول اللہ اخذ حریرا فجعله فی یمینہ وذهبا وجعله فی شمالہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا۔ ریشم کا کیڑا بھی تو زمین پر ہی ہوتا ہے نا، آسمان سے تو نہیں آتا نا، تو زینت ریشم پہن لیا کریں آپ، پیور سلک۔ فرمایا آپ نے ریشم دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بائیں ہاتھ میں آپ نے سونا پکڑا۔ فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں میں اپنی امت کے مردوں پر حرام کرتا ہوں، میں دونوں اپنی امت کے مردوں پر حرام کرتا ہوں۔ پہنیں گے سونا؟ یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کچھ انمیرڈ ہوں گے میرا خیال ہے، میں یقیناً غالب گمان تو یہی ہے۔ بیٹا سسرال والے اگر دیں گے سونے کی انگوٹھی تو کیا کریں گے؟ کہنے نے سی آپ پوانی ہاتھی چ۔ یہ بھی بڑا چاؤ ہوتا ہے نا، خالی ہاتھی چ نہیں پوانی، نال ویڈیو بھی بنوانی۔ ایسا نہیں ہے، انگوٹھی پہنائیں گے۔ میں نے آبزرویشن، اٹس مائی اور آبزرویشن اورینٹیشن، انگوٹھی پہنانی بھی ضرور ہے اور ویڈیو بھی بنانی ہے۔ ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر ٹھہر ٹھہر، ادھر آ تو گیا کیمرہ، ادھر لے کیمرہ لے کے ادھر ادھر، پھر انگلی ایسے کرتا ہے، وہ سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ فخر سے دیکھتا ہے اور وہ نشانی سمجھ کے رکھ لیتا ہے، تو گویا جہنم کا انگارہ اس نے اپنے ہاتھوں میں پہن لیا۔ یہ جہنم کا انگارہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے نہیں کہا۔ آپ نے انگوٹھی اتار کے صحابی کی زور سے پھینک دی تھی، فرمایا اس کو پرے کرو۔ صحابہ نے کہا اٹھا لو، اب اللہ کے تشریف لے گئے، فرمایا جس کو میرے نبی نے پھینک دیا میں کیسے اٹھا لوں؟ وہیں پڑی تھی، کسی نے اٹھائی نہیں، سونے کی انگوٹھی وہیں پڑی تھی، کسی نے نہیں اٹھائی۔ آپ فرمایا کہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، ایک چیز کو آپ نے حرام قرار دے دیا، اور سراقہ بن مالک نے جب آپ کا پیچھا کیا، سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا ہجرت کے وقت، گھوڑا سر پر دوڑایا، اور جب قریب پہنچا دونوں کے ساتھ، قریب صدیق اکبر اور رسالت امام علیہ السلام کے قریب پہنچا، تو گھوڑا سٹک ہو گیا اور پھر بڑھا، پھر دوڑا۔ آپ نے پوچھا سراقہ کیا بات ہے، کوئی زیادہ لالچ ہے؟ اس نے کہا 100 اونٹ ملے گا مجھے آپ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کا، انعام 100 اونٹ ہے۔ فرمایا کیف بک اذا لبست سواری کسرا، 100 اونٹ کیا چیز ہے، بھلا نگاہ چشم تصور میں وہ وقت لاؤ کہ جب ایران فتح ہوگا، the Persian Empire will be conquered، وہ فتح ہوگی اور کسرا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے سونے کے کنگن اتار کے تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ بس پاسبل، ادھر سونا حرام قرار دے دیا، فرمایا یہ کسرا فتح ہو جائے گا، کسرا کا ملک، یہ پرشین امپائر کنکر ہوگی اور میرے صحابی اس کو فتح کریں گے۔ اور پھر تاریخ کی نظروں نے دیکھا کہ ایران فتح ہوا فتح، ہاں ایران فتح ہوا۔ اور کس کا دور تھا؟ سیدنا عمر فاروق کا دور تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب ایران سے مال غنیمت آیا تو شیر خدا مسجد کے اندر موجود تھے، عمر فاروق، حالانکہ وہ گن وہ رہے تھے، لسٹ وہ بنا رہے تھے، علی المرتضی شیر خدا، عمر فاروق ڈائریکٹ انوالو ہوئے، اور جتنا سونا کسرا کے محل سے آیا تھا، جتنی قیمتی جیڈز اور سفائر جو کچھ بھی تھا، ڈائمنڈ گولڈ، اٹھا کے الٹ پٹ رہے تھے۔ شیر خدا نے منع کیا کر رہے ہیں، کیوں الٹ پلٹ رہے ہیں امیر المومنین؟ فرمایا میں کسرا کے کنگن تلاش کر رہا ہوں، میں کسرا کے کنگن تلاش کر رہا ہوں، بڑے ہیوی کنگن تھے۔ اور پھر کیا، انما البسہما سراقہ تھا، وہ میں نے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں خود پہنانے ہیں، لأن النبی قال لسراقہ وانظر الى ذراعیہ، اے سراقہ میں تیری کلائیوں میں اس وقت
کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو سونٹوں کے پیچھے جا رہا ہے، اور تیری کلائیوں میں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب سونے کے کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا کہ رسالت ماؤد علیہ السلام کو خبر تھی کہ سراقہ زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے، ایران بھی فتح ہوگا، سونے کے کنگن بھی آئیں گے اور پہنائے بھی جائیں گے۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ نبی کے پاس غیب کا علم تھا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ بگڑ جاتے ہیں کہ مولانا کیسی فرقہ وارانہ باتیں کرتے ہیں، پھر تو آپ اس طرف آ جاتے ہیں۔ حدیث کو لیبریٹ نہیں کر رہا، آگے جاؤں گا تو بہت کچھ ہوگا۔ فرمایا پھر کیا ہوا جی؟ کأنی بکا قد لبست سواری کسرا، اور پھر کسرا کی کنگن سراقہ کے ہاتھ میں پہنا دی گئی۔ حیرت کی بات ہے، سونا حرام ہے، مردوں پر سراقہ نے کنگن پہنے، تو یہ کس کا اختیار تھا؟ اللہ کے نبی کا اختیار تھا۔ چلیں جی، میں اب کوئی اور ایک دو باتیں اور بھی آپ سے کر لوں جی۔ امام احمد بن حنبل کی حدیث رسالت ماؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ نصر بن عاصم کہتے ہیں کہ میرے بیٹھے بیٹھے ایک شخص آیا، نان مسلم تھا، مشرک تھا، اور آ کے کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ کہتے ہیں ایمان تو میں لے آؤں گا، اچھا پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ اتنا ڈر کے بول رہے ہیں کہ 6 ہی نہ ہو جائیں، اتنی خفیف آہستہ آواز دی ہے، پڑھا 5۔ آرام سے کہنے کی مولوی صاحب ہے نہ کہتے ہیں یار 6 جے 5 پڑھ دے پھر دے ہو 6 پڑھنی ہے جے 7 پڑھنی ہے نے، کتنی ہیں؟ بات تو کہہ دینا، ڈر کیوں رہے ہیں ہی 5؟ آپ تو ایسے ڈر رہے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہم نے مومنوں پر ان کی اوقات میں نمازیں فرض کر دی، اور 5 نمازیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بچے مسکراتے ہیں میری باتیں سن کے جی۔ وہ شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، میں اسلام، حدیث ہے احمد بن حنبل کی، کہتے لیکن ایک شرط ہے میری۔ آپ نے بولا کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ لا یصلی الا صلاتین، نمازہ میں صرف 2 ہی پڑھنی ہے، میں 2 ہی پڑھوں گا، 5 پوچھ میں نے کوئی نہیں پڑھنی، میں نے 5 نہیں پڑھنی، میں نے 2 ہی پڑھنی ہے۔ ہاں اگر یہ شرط میری قبول ہے تو پھر میں کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری شرط قبول نہیں تو میں 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 5 نہیں پڑھ سکتا۔ فقبل ذلک منہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تیری شرط مجھے قبول ہے، تو پڑھ تو صحیح، کلمہ تو پڑھنا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو 2 نمازوں کی شرط پر مسلمان ہوا، ہم نے اس کی پیشانی میں سجدوں کو تڑپتے دیکھا، اس قدر وہ بے قرار رہتا تھا سجدہ ریز ہونے کے لیے، ہمہ وقت نوافل اور نمازوں کے اوقات کی فکر میں رہتا تھا، اس کی پیشانی ہمیشہ سجدوں کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ مجھ سے کہنے کے علامہ صاحب میں نے ٹی شرٹ پہنی ہے، میں نماز پڑھ لوں، میں کہوں باہر نکل، باہر اتنے نہیں کھلونا، تیری نماز نہیں ہونی، نماز نہیں ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز کیسے ہو جائے گی؟ یہ ہاف تم نے سلیوز پہن رکھی ہیں تو چلے جاؤ باہر، نہیں پتلون پہنے تو کہتے پھر نماز نہیں ہوتی۔ مجھے خود کہتے ہیں، مجھے روکا گیا کہ آپ کے پیچھے سارے پینٹوں شرٹیں والے آپ کے پیچھے سارے گھیرے ڈالے ہوئے، ان کو تنبیہ کریں کہ یہ حرام ہے اور اس سے نماز نہیں ہوتی۔ میں کہ یو کین ڈو بائی یور سیلف دس ورک، دس جاب، یو کین ڈو دس جاب، اٹس ناٹ مائی جاب۔ میرے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، میرے نزدیک نماز ہو جاتی ہے، میں نہیں منع کر سکتا۔ دیکھیے ایک آدھ بات اور کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور دیکھتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں، وقت کم رہ گیا جی، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کہیں نہ کہیں آپ کو لے چلوں۔ بہت کچھ کہنا تھا میں نے جی، ایک بات اور کر لیتے ہیں جی۔ روزہ توڑنے کفارہ کتنا ہے؟ کتنا جی کفارہ؟ فتحریر رقبۃ، پہلے تو غلام آزاد کرے، غلام نہیں ملتا فلم یجد، اگر غلام نہ ملے پھر کیا؟ فصیام شہرین متتابعین، کنٹینیوسلی 2 مہینے کے روزے، کنٹینیوسلی، ایک بھی درمیان میں چھوٹ گیا پھر دوبارہ سٹارٹ کرے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ فلم یستطع، اور جس کو اللہ فرماتے ہیں سورہ مجادلہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، جس کو یہ مجادلہ کی آیت پڑھ رہا ہوں سورہ مجادلہ کی، اور جو نہ رکھ سکے روزہ، ویک ہو بہت زیادہ، تو فطعام 60 مسکینہ، کتنے وہ کھانا کھلائے؟ 1 وقت 2 وقت، 1 وقت 2 وقت،
2 وقت کھلا دے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ میری حد ہے، یہ میرے ضابطے اور قاعدے اور قرینے ہیں، اس کے اندر نو چینج، اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے جی، سارا کا سارا ایسا رہے گا. اور رسالت مآب الاسلام امام بخاری کی حدیث، ابی ہریرہ راوی اور 1834 کا نمبر. ایک شخص دوڑتا آیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا. پوچھا کیا ہوا، کیا؟ عرض کیا رسول اللہ میں حالت روزہ میں تھا، میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا اور پھر تنہائی میسر آئی اور طبیعت پر وہ تبا پر کچھ غالب آیا اور میں عمل تزویج سے گزر گیا دوران روزہ. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر غلام آزاد کرو. کہا میرے پاس تو غلام ہے نہیں. فرمایا حل تجد رقبۃ تاتیکھا، کوئی غلام ہے تو آزاد کر دو. کہا نہیں میرے پاس تو کوئی غلام نہیں. فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، اچھا پھر ایسا کر لے 60 روزے رکھ لے. کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ٹوٹ گیا، 60 کہاں سے رکھوں، ایک بھی ٹوٹ گیا ہے، وہ چاہتا رہا فاصل. فرمایا فہل تجد اطعام 60 مسکینا، اچھا پھر 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دو. کہتا اپنے بھی کھانے کے لیے 60 کو کہاں سے کھلاؤں. فما کسن نبی علیہ السلام، نبی پاک خاموش ہو کے بیٹھ کے فرمایا ادھر بیٹھ جا چپ کر کے. تھوڑی دیر بعد ٹوکرا کھجوروں کا آیا اور فرمایا این السائل، یہ سوال کرنے والا کہاں ہے، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ وہ سائل تھا، روزہ توڑ کے آیا ہے، اچھا کام کر کے آئے تھے. فرمایا این السائل، پتہ چل گیا کہ مجرم کو مجرم نہ کہا کرو، مجرم کو اس کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کیا کرو. غلطی ہو بھی جائے ہم کہتے ہیں اے ویکھو بغیرت نے کی کیتا، ایس بغیرت نے کی کیتا، ویکھو زینو اے کی پہ کردا ہے، ان حیا نہیں، ان منہ ویکھو شرم حیا نہیں آندی. کوئی چھوٹی سی بچہ غلطی کر لے نا تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ چھاڑی یار ایدا کام ہی ہو جائے، یہ کچھ کرتا ہے بغیرت بے حیا. 4 گالیاں دیں گے، برا بھلا کہیں گے، کوسی جائیں گے. وہ روزہ تو اللہ کا مجرم تھا، اللہ کی حدود کو توڑ کے آئے تھے. فرمایا این السائل، فرمایا سوال کرنے والا آیا تھا، وہ سوال کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اس کے پیچھے جو ایک لطیف نقطہ وہ موجود ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے واللہ اسے شرمندہ نہ کریں، آر نہ دلائیں، اس کو آر نہ دلائیں، کسی کے سامنے رسوا نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا جب تم کسی کی غلطی پر اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جب تک تمہیں رسوا نہیں کر لے گا تب تک تمہاری روح قبض نہیں کرے گا. کسی کو رسوا نہ کیا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، پھر کیا ہوا، انسان ہے، بتقاضا بشر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کم از کم رسوا تو نہ کرے، اس کا بھرم تو رکھے. سائل، وہ سائل کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا یہ بیٹھے. فقال، فرمائی لو یہ صدقہ کر دو، یہ سب کو کھلا دو مسجد کے اندر، جاؤ کفارہ ادا ہو جائے گا. اور کہا الاف افقر منی، فرمایا کوئی یہ مجھ سے زیادہ غریب ہیں جن کو میں کھلا دوں، یہ مجھ سے زیادہ فقیر ہیں. یا رسول اللہ فواللہ ما بین لابتیہا، خدا کی قسم یا رسول اللہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان آپ کی اس امت میں جتنے لوگ مدینہ میں آباد ہیں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے. فرمایا اٹھو یرید الخراتین اہل بیتی افقر من اہل بیتی، آپ مسکرائے کہتے میرے گھر والوں سے مجھ سے زیادہ کوئی فقیر اور غریب نہیں ہے. یہ آپ کے سارے صحابہ تشریف فرمائے، پورا مدینہ یہاں موجود ہے، ہم سے زیادہ غریب کوئی نہیں. رسالت امام سے مسکرائے فرمایا اطعمہ اہلک، خود بھی کھا لے، سب کو اپنے گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. تیرا کفارہ، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اختیار کس کو ہے؟ ہاں اختیار کس کو ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی آیت میں ہوگی. چلیں جی بس بات ختم کرتے ہیں. یہ کوشچن تھا جی، بات مقصد میرے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نبی کو اختیار دے کے بھیجا ہے. جب بھی کسی کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پاور آف ڈیلیگیشن آف پاور جو ہے وہ ساتھ ہی ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں. کوشچن ہے جی، کین اے ویڈو ہو از ناٹ پریگننٹ اسپینڈ دا ریسٹ آف ہر سٹنگ پیریڈ ایٹ ہر پیرنٹس ہوم ٹو اوائڈ ڈسپیوٹس ود ہر مدر ان لا؟ کہتے ہیں جی مدر ان لا کے ساتھ جھگڑا ہے، عورت بیوہ ہو گئی ہے، اور کین ہو از ناٹ پریگننٹ، ٹھیک ہے، اسپینڈ دا ریسٹ آف ہر سٹنگ پیریڈ ایٹ ہر پیرنٹس ہوم، وہ اپنے میکے جا کے وہ عدت پوری کرنا چاہتی ہے، اور کہتے ہیں جی ٹو اوائڈ ڈسپیوٹس ود ہر مدر ان لا، ساس کے ساتھ اختلاف اور جھگڑا ہے تو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ میں اپنی عدت کے دن میں اپنے میکے جا کے گزار لیتی ہوں. یہ عدت کتنی ہوتی ہے؟ متعلقہ کی کتنی ہوتی ہے؟ کتنی متعلقہ کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ میرا خیال آپ ہال میں بیٹھنے سے ڈرتے ہیں یا نہ بیٹھا کریں، مولوی صاحب سوال زیادہ کرتے ہیں. متعلقہ کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ متعلقہ کی 3 مہینے یا 3 پیریڈ، مینسٹرول پیریڈز،
یو آر جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا مینسٹرل پیریڈز اور 3 months. اگر مینو پاس ہو, مینسز رک جائیں تو پھر کتنی عدت ہوتی ہے؟ 3 months. دین یو کاؤنٹ 3 months اگر مینو پاس ہو. اور اگر مینو پاس نہ ہو, مینسز آ رہے ہوں تو پھر کتنے ہیں جی؟ 3 periods. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اگر طلاق دے دیں, عورت کو طلاق یافتہ ہو جائے, طلاق دے دی جائے تو کتنا؟ بانفسہن ثلاثۃ قروء, وہ 3 periods رکے گی. اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو یہ لمبی فقہی بحث نہ چھڑ جائے, ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. والذین یتوفون منکم, اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں, یذرون ازواجا, پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں, یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ, کتنے دن؟ 4 مہینے 10 دن. وہ کہتے ہیں جی عدت تو گھر گزارنا چاہتی ہے اپنے میکے کے ساتھ سے, بڑے اختلافات ہیں. اٹ از impermissible, it is not lawful. She has to spend these days in her husband's house at every cost. She will stay there. وہ وہیں قیام کرے گی, وہ کہیں جا نہیں سکتی, اس لیے کہ کمپلیٹ سٹنگ پیریڈ جو ہے, جہاں شوہر کا انتقال ہوا بغیر عذر کے جانا, یہ عذر نہیں ہے. اٹ از obligatory for her to spend all the days of this period in home. گھر میں گزارے. کہاں پیریڈ, وہ دن کہاں گزارے گی؟ گھر میں گزارے گی. اور if she is not pregnant, then her sitting period will be 4 months and 10 days. اتنے ہی پیریڈ بنتا ہے نا یہ وجہ سے. اچھا, یہ جو ڈسپیوٹ ہے کہ ساس کے ساتھ جھگڑا ہے, اٹ از اے ویلڈ ریزن اور ناٹ؟ آپ سمجھتے ہیں یہ شرعی عذر ہے تو زبانہ بند کر لو نا, ایک پاسے ہو جاؤ. یہ کوئی عذر تو نہیں ہے, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ بہانہ بناؤ جی ساس نال بنتی نہیں تو لہٰذا میں پیکٹ ٹور چلنی اتنے جا کے 4 مہینے 10 اتنے گزارا. Why you are going there? You are not allowed to go there. She should avoid confrontation. She should avoid confrontation. اسے confrontation سے, اختلاف سے بچنا چاہیے, اور اپنی مدر ان لا کے ساتھ. And if the later initiate hostile situation, اگر hostile situation پیدا ہو جاتی ہے, ایسی وجہ پیدا ہو بھی جاتی ہے, she should adopt patience. اس کو پیشنٹ اڈاپٹ کرنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے. خود تو بدلتے نہیں, شریعت کو بدل دیتے ہیں. لوگ وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں کہ مولانا کوئی ساس ڈاڈی پیڑی ہے, وہ 1 منٹ ساہ نہیں لین دینی, باجی بڑی بیمار ہوئی, ساس نے گلاں سن کے تے امی کہندے نے ادھر ہی لے آؤ, گھر ہی لے آؤ. وہ تے بیچاری جی مر, ایک بندہ فوت ہو گیا تو مر مک جائے گی. از اٹ ویلڈ ریزن؟ اٹ از ناٹ ویلڈ ریزن according to Sharia. She has to spend her sitting period in her husband's house. She is not allowed to go outside or spend days in any home. وہ اپنے گھر میں رہے گی اور وہیں اپنے دن گزارے گی. عدت کے بعد اس کو پرمیشن ہے, جہاں چاہے شی کین گو. چلیں جی سنتے پڑے, آئیے.